بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچے آدمی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اس کی بات میں جھنجھلاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ میں اس معروض اور اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک خاص قسم کا چڑچڑا پن آ جاتا ہے کہ جب چیزیں نہیں بدل رہی ہوتی، لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے، لوگوں کے ذہن میں ایک ہی زاویے جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان سے آگے نہیں جانا چاہتے، ان سے آگے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں سمجھنا چاہتے۔ تو جو سمجھانے والا ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس نے پڑھا ہوتا ہے، جو اپنے مطالعے میں، جو اپنے نالج میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے، وہ اس میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ آپ ساحل ادیم کو اگر غور سے دیکھیں، جس طریقے سے وہ بیان دے رہے ہوتے ہیں اور کتنے ایک براڈ اسپیکٹرم میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک خاص وقت میں وہ کبھی اپنے بالوں کو چھیڑتے ہیں، کبھی اپنی داڑھی کو صحیح کرتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پر عجیب و غریب قسم کے خطوط اوپر نیچے اور ایک عجیب اضطراب کی سی کیفیت ہوتی ہے، جو ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو ایک رنگ آتا ہے اور ایک رنگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے ایک سچے آدمی کو آپ سننا ہی نہیں چاہتے اور اسے اعزاز دیں، اسے فیسیلیٹیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کریں کہ وہ ایک الگ اسپیکٹرم میں سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اس کو بین کر دیا ہے، آپ نے ان کو سرکاری اداروں میں بین کر دیا ہے، اور وہ اپنے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اس چیزوں کو تفریح کے طور پر لیتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو آپ سننا نہیں چاہتے، جن لوگوں کو چاہتے ہیں آپ وہیں ان کو بلاتے ہیں، اور میں کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ کتنے افسوس کی بات، کتنی آئرنی کی بات، کتنے دکھ کی بات، کتنے گریف کی بات، کتنے پین کی بات، صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا بیت الحکمہ کا، عباسی دور حکومت میں، کہ ایک بہت بڑی دانشگاہ جہاں عباسی خلفاء نہ جانے کہاں سے بڑے بڑے اسکالرس کو اپنے پاس بلاتے تھے، ان کو مدد فراہم کرتے تھے، اور ان کی مباحثے ہوتے تھے، اور بڑے بڑے علوم پہ جو ہے افکار پہ باتیں ہوتی تھیں، ہر کسی کو بولنے کا موقع دیا جاتا تھا، ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جاتا تھا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، ان کی کتابیں لکھنے کے لیے، یہاں تک کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ البیرونی کو یہاں پر ہندوستان کے علاقے میں جو ہے اس زمانے میں بھیجا گیا، اور عباسی خلفاء کے دور میں، اور جس طریقے سے ان کو ریسرچ کے لیے اور کتاب لکھنے کے لیے اور یہاں پر جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور بہت سے انعام و اکرام دیے گئے، تاکہ وہ ویسا عالم جو ہے وہ اپنی نہج پہ جا کے جو ہے اسے کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ لیکن آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کے دور میں جو ہے ہم لوگوں کو بین کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی آواز نہ رکھیں، اور ان سے سوالات اس طرح عجیب و غریب۔ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں کہیں پہ، میں نام نہیں لیتا، کسی درسگاہ پہ جہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے، میں شہر کا نام بھی نہیں لیتا، جہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے، اور بات جو ہے وہ کیا ہو رہی تھی، موضوع کیا تھا، اور اس میں سوالات بیچارے ساحل ادیم سے کیا پوچھے جا رہے ہیں کہ جناب جنوں کو کیسے بھگایا جائے، اور کیسے معلوم ہو کہ جناب ہم پہ جو ہیں وہ جن ہے، اور جن جو ہے ان کا توڑ کیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے ایک واقعہ وہ یاد آ گیا، بلکہ ہم نے اب بھی وہ آپ یوٹیوب پہ ہے، خطبات بہاولپور، پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ خان، ایک بہت بڑے اسکالر جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ باہر گزاری، پیرس میں گزاری، اور وہاں یونیورسٹی سے وابستہ رہے، اور دنیا کی 8-10 زبانوں پہ ان کو عبور حاصل تھا، اور اس مختلف زبانوں میں انہوں نے قرآن اور حدیث و فقہ پر جو ہے مختلف زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے تبلیغ کی ہے، اور ان لوگوں کو ہمارے دین کے حوالے سے جو ہے ان کو بتایا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ان کی ریسرچ ہے۔ 1980 میں جب وہ پاکستان آتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ یوٹیوب پہ جو ہے وہ لیکچر آپ ان کا سن سکتے ہیں، اور کتاب بھی موجود ہے، اسے کمپائل کیا گیا بعد میں، اور اس میں انہوں نے خطبات بہاولپور میں قرآن کی تاریخ اور اسلامی صحیفوں کی تاریخ پر جب وہ بات کرنا چاہی، اور اس پر جب وہ لیکچر دے رہے تھے، تو اس لیکچر کے اختتام پر اب دیکھیں موضوع کیا ہے کہ آسمانی صحیفے
قرآن سے پہلے جو جتنے بھی صحیفے تھے وہ کہاں ملے، ان کی صحت کا کیا تعلق ہے اور کہاں کہاں سے ملے، ان کا رسم الخط کیا تھا، ان کا کس طریقے سے ان کو پرزرو کیا گیا، اس زبان کو، لنگوسٹک کو کس طریقے سے سمجھا کیا. اس میں اینتھروپولوجی بھی ہے، اس میں جو ہے انسان کی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں تاریخ بھی، لنگوسٹک بھی، آرکیالوجی بھی، سب اس سے جڑی ہوئی ہے. کیا کیا براڈ اسپیکٹرم میں جو ہے انہوں نے جا کر اس پوری اپنی عالمانہ گفتگو کا جب اختتام کیا تو حاضرین میں سے جو سوال پوچھا گیا، اور وہ سوال کیا تھا آپ یقین کریں کہ عقل دنگ رہ جاتی. اور سوال کیا تھا کہ جناب وہ کیسے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو جب ٹوٹ جائے تو اس کا علاج کیا ہے، اور تو کیسے دوبارہ وضو کر لیں، اور یا پھر اسی وضو کے ساتھ آگے چلتا رہے. تو یعنی کہ یہ سارے سلسلے ہمارے علماء کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہم نئے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر آج کی جو پیڑھی ہے ان کے ساتھ جو ہے یہی کیا جا رہا ہے. انجینئر علی جو ہیں ان کے ساتھ دیکھیں کیا کیا نہیں ہو رہا، ان کو کس طریقے سے ہرزہ سرائی ان کے خلاف کی جا رہی ہے، اس طرح تبرہ بازی کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ساحل ادیم نفسیات کا طالب علم ہے. ساحل ادیم جو ہے وہ ایک انتہائی ہائی کیلیبر ایک انسان ہے، اور انتہائی ہائی ایجوکیٹڈ انسان ہے کہ جس نے اسلام میں اور عربی زبان میں اور قرآن پاک، قرآن حکیم کی تفسیر کے حوالے سے، قرآن حکیم کی تفہیم کے حوالے سے، اور جو ہے وہ بہت کچھ کام کیا ہے، پڑھا ہے. ان کے لیکچر دیکھیں سورۃ الکہف کے حوالے سے جو ان کے لیکچرز ہیں، اور نظریہ ارتقاء پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جس طریقے سے مختلف عوامل پر جو ہے ان کی جو گفتگو کی ہے، وہ آپ لیکچر دیکھیں، ان کو جو ہے وہ بین کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی پاکستان سے کیوں جڑی ہوئی ہے؟ اس بدقسمتی کو ختم کریں، آپ آگے جائیں، آپ آگے نکلیں، آپ علم کے نئے راستے دریافت کریں، چھوڑ دیں یہ روٹین کی لائف گزارنا، چھوڑ دیں، خدا را چھوڑ دیں. میں آپ سے ہاتھ باندھ رہا ہوں کہ روٹین کی لائف، کیونکہ انسان روٹین میں ہی جب زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہی لائف کا ایک پیٹرن سیٹ ہے جس میں وہی نفرت بھی اسی روٹین میں کیے جاتا ہے، پیار بھی اسی روٹین میں کیا جاتا ہے. کسی کے بارے میں وہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ نہیں یہ چیز اچھی ہے، نہیں یہ چیز بری ہے، اس کو میں نے اچھا کہنا ہے، اس کو میں نے برا کہنا ہے. بس وہی وہ چپ میں جو ہے اس کا جو ہے وہی ڈیٹا جو ہے وہ فکس ہے، اور اس کے مطابق اور پھر ساری زندگی اسی پہ گزارتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کسی بھی ایک خاص اینگل پر اگر آپ وہی کسی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، وہیں دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ وہیں ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا زاویہ وہیں جا کر اٹک جاتا ہے. اس کے علاوہ جو 360 میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے. اتنا بڑا آسمان، اتنا سب کچھ، علم کو جاننے کے لیے جو ہے انسان کو ان پیٹرن سے نکلنا پڑتا ہے، ان بیریئرز کو توڑنا پڑتا ہے، آگے جانا پڑتا ہے. اس پرندے کی طرح نہ ہو جائیں کہ جس کو کسی قفس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے. مجھے حضرت اسد ملتانی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہیں کچھ طیور فضائے چمن کے زندانی، فقط اسیری دام و قفس کی بات نہیں. یعنی کہ ایک پرندہ کہ جسے اگر آپ اسے وہ باہر بٹھا دیں اور ایک جگہ پہ بٹھا دیں اور وہاں اس جگہ کا ایک خاص ماحول کا، ایک معروض کا عادی ہو جائے تو وہ وہیں بیٹھا رہے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے کسی پنجرے میں اس کو ڈال دیا جائے. اس کا وہی معروض جہاں وہ عادی ہو چکا ہے، کیونکہ اڑ کر اس نے کہیں جانا نہیں ہے، اور وہی اس کا پنجرہ بن گیا ہے، وہی اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سب کچھ ہے. تو اے خدا را چیزوں کو ہٹ کے دیکھیں، نئی چیزیں جب آپ کو پتہ چلیں. یہ جو ساحل ادیم فریمز کی بات کرتے ہیں، یہی وہ فریمز ہیں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں مظہر اسلام، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ساحل ادیم فریمز کی کیا بات کرتے ہیں، تو یہی وہ فریمز ہیں، یہی وہ زاویے ہیں کہ فلاں نے یہی کہا ہوا ہے، فلاں نے یہ کہا ہوا ہے، فلاں نے یہ کہا ہوا ہے. ہمیں اپنے طریقے سے جو ہے ہر اینگل سے ہم نے دیکھنا ہے، اور اپنی کھوج کے ذریعے. کیونکہ میں ایک بات تو آپ کو بتاؤں کہ قرآن حکیم کو ہم نے بحیثیت سبجیکٹ لیا ہی نہیں ہے. اس سبجیکٹ میں لنگوسٹک ہے، اس سبجیکٹ میں اینتھروپولوجی ہے، اس سبجیکٹ میں ہسٹری ہے،
اس سبجیکٹ میں نہ جانے کیا کیا ہے، سب سے بڑھ کر لینگویج. آپ لینگویج ہی وہ کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے. ہم نے لینگویج کا جو ہے وہ منظر تو عبور کیا ہی نہیں، وہ فاصلہ عبور کیا ہی نہیں، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں ہے. تو ہم مختلف کتابوں کے جو ہیں اس پر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جناب اس مفسر نے کیا کہا ہوا ہے، اس مفسر نے کیا کہا ہوا ہے، فلاں مفسر نے کیا کہا ہوا ہے اس حوالے سے. یہی بات ساحل ادیم کرتے ہیں کہ لنگوسٹک کو جانے سب سے پہلے ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ ایک کتاب جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی بھلائی کے لیے حکمت سے بھرپور جو کتاب ہماری بھلائی کے لیے اور ہماری معراج کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجی، ہم پہ اتاری ہے. ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے زندگی بھر اتنے کئی 100 سال گزر چکے، ہم نے اس کو بذات خود سمجھنے کے لیے بحیثیت سبجیکٹ کیا ہم نے اس کو لیا ہے؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ اپنے آپ سے کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آپ نے بحیثیت سبجیکٹ قرآن حکیم کو کتنا لیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ نمازوں میں جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن سبجیکٹ کتنا لیا ہوا ہے؟ اگر آپ یہ سوال آپ اپنے آپ سے بھی کریں، اپنی نسلوں سے بھی کریں، اور کرتے رہیں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ کیا کیا ہے.